إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ حضرات محترم، اس سورت کے آغاز پر اللہ مالک نے یہ فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کا دین خالص ہے، اسے خالص حیثیت میں ہی اپنانا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات عرض کی تھی کہ دین کے اندر تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ شرک سے، اور شرک صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کریں یا کسی کے سامنے دعا کریں، یہ بھی اللہ نے شرک قرار دیا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں سے کسی کو دوسرے کو حق دیا جائے، یا یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ لوگ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی بات فرمائی والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو اولیاء پکڑتے ہیں، ما نعبدہم کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں پکارتے ہیں، اس لیے اللہ اور اپنے درمیان واسطہ لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو تمہارا اختلاف ہے نا کہ کچھ کہتے ہیں صرف اللہ کو پکارو اور کچھ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کے اندر بعض لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ نے سب سے بڑا تکبر ہی سے کہا ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر بھی وہ اپنی بات کرتا رہے۔ تکبر سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہ کرے۔ اللہ ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو بچائے۔ اب اللہ دوبارہ اپنی کچھ ایسی باتوں کا اظہار فرما رہے ہیں جو انسان دن اور رات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ان سارے معاملات میں کوئی بھی کام کرتا ہو۔ کون سے؟ اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ میں نے بنایا ہے۔ اگر زمین و آسمان کے بنانے میں کوئی اور شامل ہے تو مجھے بتاؤ۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہاری رب رحمان نے ایک چیز بنائی ہے، چھت بنائی ہے، من تفاوت، اس میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ فرجع البصر، اپنی نظر دوڑاؤ، دیکھو، نہیں نظر آیا، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دیکھنے کے باوجود
تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، اللہ کی خلق میں نقص نہیں نکال سکو گے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی خلق میں کوئی تفاوت، کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، زمین اور آسمان کو اللہ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق۔ جس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح، زمین و آسمان کو اس نے حق کے ساتھ بنایا، کسی کا ایک ذرے میں بھی حصہ ہے؟ کہ کوئی کہے میں نے زمین کا ایک ذرہ بنایا تھا، ایک پتھر کا ٹکڑا بنایا تھا، ایک درخت اپنی مرضی سے لگایا تھا؟ کوئی تو بتائے۔ پھر فرمایا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، اللہ کی ذات ہے جو دن کو رات سے اور رات کو دن سے الگ کر کے یہ چلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَكُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ۔ نسلخ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی قصاب بکرے کی کھال کو الٹا لٹکا کے کھینچ کے الگ کرتا ہے نا جسم سے، اس طرح اللہ رات کے اندھیرے کو دن سے ایسے کھینچ کے الگ کرتا ہے تو دن چڑھتا ہے۔ کہا یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، کون ہے وہ جو دن کو رات سے الگ کرتا ہے اور رات کو دن سے الگ کرتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، لاکھوں سالوں سے یہ معاملہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا اتنی ترتیب کے ساتھ کوئی ہے کرنے والا؟ اور پھر ہر سال 360 دن ہیں، 360 دنوں میں ہر دن فرق آتا ہے قمری اعتبار سے، 365 شمسی اعتبار سے ہے، قمری اعتبار سے یعنی چاند کی روح سے جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 360 دن بنتے ہیں۔ 360 دنوں کے اندر ہر دن میں فجر کا بھی فرق پڑتا ہے اور مغرب کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ہر دن کہیں منٹ گھٹانا، کہیں بڑھانا، کہیں 2 منٹ گھٹانے، کبھی بڑھانے، یہ سارا آخر کون کرتا ہے؟ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل۔ کل 24 منٹ پہ تھا، آج 23 منٹ پہ صبح صادق طلوع ہوئی ہے، اور کل شام 14 منٹ پہ تھی، آج 13 منٹ پہ شام کا آغاز ہو گیا۔ آخر وہ کون ذات پاک ہے جو یہ سارا تغیر و تبدل کر رہا ہے؟ یکبر اللیل علی النہار، کوئی دنیا میں ہے اپنی مرضی سے دن کو 1 منٹ آگے بڑھا دے، سحری کو 1 منٹ پہلے کھینچ دے؟ کوئی ہے؟ جاؤ دنیا کے سارے وہ جنہیں داتے کہتے ہو، جنہیں غوث یا غوث اعظم کہتے ہو، سب کو لے آؤ، اللہ کے دن میں 1 منٹ کا فرق نہیں ڈال سکتے۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، اللہ دن کو بھی اور رات کو بھی ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ پھر یہیں پہ نہیں، وسخر الشمس والقمر، اس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہوا ہے۔ کیسے؟ والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور آج جدید میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر سورج 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ 1 سیکنڈ ہو گیا، 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، تم دیکھتے نہیں ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں؟ اتنا باریک سا آغاز پہ دیکھتے ہو، پھر وہ بڑھتا بڑھتا پورا چاند بن جاتا ہے، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند، پھر وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا ہوتا حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح چھوٹا سا رہ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے چاند اور سورج کو مسخر میں نے کیا ہوا ہے۔
کوئی ہے 14 تاریخ سے پہلے اسے پورا کرنے والا؟ کوئی ہے 15 کے بعد اس کے گھٹانے کو روکنے والا؟ ہے تو لے کے آؤ۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز کے چلانے کا وقت مقرر کیا ہے اس نے، اس وقت کے اندر کوئی تغیر تو لا کے دکھائے۔ اللہ لوگوں خبردار، هو العزیز، ہر چیز پہ غالب وہ ہے، غالب ہونے کے باوجود الغفار، تمہاری ہر خطا کو معاف کر رہا ہے، پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اپنے آپ کو لو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ اور کبھی یہ سوچو کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب تک قائم رہے گی، ایک بھی چہرہ دوسرے جیسا اللہ نے نہیں بنایا۔ چہرہ تو دور کی بات ہے، تمہارے فنگر پرنٹ، ہاتھ کے نشانات دنیا کے ایک انسان کے دوسرے انسان کی قیامت تک نہیں مل سکتے۔ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ہاتھ کے نشان دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اکیلے گھبراتے تھے، تو اللہ نے ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا، سب سے ٹیڑھی پسلی کے اندر سے۔ اسی لیے کہا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ساتھ نباہ کرو۔ جب اسے کھینچو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کا ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ تو اسی سے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا، پھر اس سے اولاد ہوئی، اور ہر اولاد کا چہرہ الگ، ہر انسان کی خوبصورتی الگ، ہر انسان کے جسم کا ساخت الگ، کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر میں نے تمہارے لیے 8 جوڑے پیدا کیے، کھانے کے لیے، سواری کے لیے اونٹ ہے، گائے اور اس کا نر ہے، اونٹنی اور اس کا نر ہے، بھیڑ اور اس کا نر ہے، بکری اور اس کا نر ہے، یعنی یہ 8 اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم، اے حضرت انسان پھر سوچ، میں نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں کیسے بڑھایا، تیرا میٹیریل کیا تھا، وہ کہاں جا کے ٹھہرا، پھر اس کے اندر کیا کیا تغیر اب آئے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پہلے تم ایک گندا پانی تھے، پھر اس سے بدلہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس سے بنا تو ایک جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کے بعد تیری ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھایا، پھر جیسے چاہا تمہیں صورت عطا کر دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت ہے وہ ذات جس سے بہتر پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے یخلقکم فی بطون امہاتکم، میں نے تجھے تیری ماں کے بطن میں کیسے پیدا کیا، خلقا من بعد خلق، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تو پیدا ہوا ہے۔ پہلے واٹر جھلی، اس کے بعد ماں کا رحم، اس کے بعد پیٹ کا اندھیرا،
تین اندھیروں کے اندر اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ظلمات ثلاث، تین اندھیرے تھے جن کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا. ذالکم اللہ ربکم، لوگوں وہ تمہارا رب ہے جس نے یہ سب کچھ کیا. لہ الملک، یہ ساری بادشاہت اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی داتا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں بہک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کس در کے اوپر اپنے ماتھے رگڑ رہے ہو. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، رب تو تمہارا وہ ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں جا رہے ہو. میرے بھائی یہ قرآن ہے، اور قرآن کوئی چیز زبردستی نہیں منواتا، وہ دلائل دیتا ہے. اگر ان دلائل کا جواب کسی کے پاس ہے تو پھر وہ جس مرضی انسان کو الہ سمجھتا رہے. اگر نہیں ہے تو ذالکم اللہ ربکم، پھر تمہارا رب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی در نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے، صرف اسی پہ جانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. وہی ہماری مشکلات کا حل کرتا ہے، وہی ہمیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، وہی ہمیں اولادوں سے نوازتا ہے، وہی ہمیں زندگیاں عطا کرتا ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے. ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب وہ ہے. لہ الملک، ساری بادشاہت اس کی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں بھٹک رہے ہو. اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے، اپنی ذات کے ساتھ صرف تعلق نصیب فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ سب سے ہمیں پیچھے کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.